اور یہاں شہباز میرا دوست اور اس کی پارٹی کہتی ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاؤ، اور جمعے کی نماز کے وقت لوٹا ہاتھ میں اور جائے نماز کندھے پہ۔ مولانا شاہ احمد امروٹی سکر کا بہت بڑا عالم دین بلکہ پیر تھا، میرے والد کی عمر کا تھا، وہ شریف آدمی آیا، میں آج بھی نہیں بھول سکتا اس کو۔ شریف آدمی آیا کسی مدرسے میں، وہ تھے، میں گیا ہوا تھا، وہ بھی وانٹیڈ تھے، ہمیں بھی ٹھیک نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ میں ان سے ملا، میں ان کے بچے کی عمر کا تھا، اس نے مجھے یوں ہاتھ جوڑے کہ سائیں معبود، ہم سندھیوں کو ہندوستانی ایجنٹی کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے، خدا کے لیے ہماری مدد کریں۔ میں نے کہا سائیں کیا کروں، بس کچھ کریں۔ میں نے کہا بسم اللہ سائیں، ہم کوشش کریں گے۔ 7 اکتوبر 1983 کو ہم نے سندھ کی شہیدوں کی اس میں جلوس مرتب کیا، جس میں جمعیت علماء اسلام بھی تھی، عوامی نیشنل پارٹی بھی تھی، دوسری پارٹیاں تھیں۔ اس جلوس کو لیڈ پھر میں نے کرنا تھا۔ ہم نے جلوس نکالا، سلوگنز کیا تھے؟ اسلام زندہ باد، ماشاء اللہ مرد آباد، جمہوریت زندہ باد۔ ہمارے جلوس پہ فائرنگ ہوئی، 4 ہمارے ساتھی شہید ہوئے، 13 کو گولیاں پیٹ کے نیچے لگیں، اور 30 کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ شرپسند ہیں۔ محمود واز دا کاز آف دس، ڈیڈ آر الائیو، اس کو پکڑو۔ میرے دوست اعجاز اللہ کے والد صاحب، ان کا سسر ہمارا گورنر تھا، رحیم الدین جنرل۔ پھر میں نے کہا یار جیلوں کا کوٹا پورا ہو گیا، میں نے جیل نہیں جانا۔ پھر میں انڈر گراؤنڈ چلا گیا، آئی وینٹ انڈر گراؤنڈ۔ پھر مصطفیٰ میں نے کیا غلطی کی، میں نے شادی کر لی۔ یہ کر جی جیل، بس میں نہیں گیا جیل، میں شادی کر لی، بس 6 سال میں انڈر گراؤنڈ رہا۔ پاکستان میں اچھے لوگوں کا گھر ہے قسم خدا کی۔ میں یہاں تھا، میرے بچے وہ جنم دے رہے تھے، وہ کہتے محمود افغانستان میں میرے بچے پیدا ہو رہے تھے۔ یہ ڈکلیئرڈ می کہ یہ اسکانڈر ہے، افغانستان میں سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ تو میرے اچھا ہوا، ڈیفینس کے دوران میرے بچے پیدا ہوئے۔ ابھی وہ جوان ہے، ایک بارٹلا کر کے لندن میں ہے، بچی انگلش لٹریچر میں کوئی پڑھا رہی ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ وہ میری ڈیفینس کے جب میں دیکھتا ہوں مجھے تسلی ہوتی ہے۔ یہ ایسی کہانی میں نے سنا دی آپ کو۔ ابھی بات یہ ہے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تمام پاکستان کے لوگوں سے، اگر ہم نے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ نہ کیا، ہم نے ایسے لوگوں کا ہاتھ نہیں روکا۔ پاکستان سارے ماہر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمجیتی بحران میں مبتلا ہے، اور اس کا فلسفہ میرے دوست شہباز اور میرے حوالدار اسپیکر میں اس لیے کہتا ہوں، وہ بڑا ایماندار ہے اس بارے میں۔ ہاں مجھے حوالداری پہ فخر ہے، ادھر فوجیوں کو وہ سلوٹ کرتا ہے کہ فخر ہے میں حوالدار ہوں۔ میں اس لیے اسے حوالدار کہتا ہوں، جنرل صاحب خاص کر آپ کے لیے، یہ آدمی الیکشن سے 50 دن پہلے کوئٹہ آیا تھا۔ اس نے پارٹی سے کہا تھا کہ ہماری بات اداروں سے طے ہو گئی ہے، ہمیں 2/3 میجارٹی دی جائے گی، فلانا پریمیئر ہوگا، فلانا فلانا ہوگا۔ محمود کا پوچھو کہ وہ کس کس حلقے سے انتخاب لڑ رہا ہے۔ میں باقی تفصیل نہیں بتا سکتا۔ عمر ایوب بھائی، میں یہاں آیا، اس شریف آدمی کو میں نے ٹیلی فون کیا، یہ میرا پرانا دوست ہے مری کا عباسی۔ میں نے کہا نواز شریف کی وہ دوسری مریم، اس کو ڈھونڈوں، میں نے میاں صاحب سے ملنا ہے۔ انہوں نے مہربانی کی، میسیج دیا، انہوں نے کہا کہ ہماری پیشی ہو گئی ہے، راستے میں دھند ہوگی، کل نہیں پرسوں دوپہر میاں صاحب کہتے ہیں آپ لاہور آئیں۔ میں گیا لاہور، میں نے جو بات کی وہ سب اس کے گواہ ہیں۔ میں نے کہا بھائی بربادی کا راستہ ہے، فار گاڈ سے۔ ابھی یہ کسٹوڈین آف ہاؤس بنا ہوا ہے، یہ شریف آدمی گواہ ہے، حامد رضا،
پارلیمنٹ کے اندر اس کی موجودگی میں لوگ گھسے، پارلیمنٹیرین کو مارا، پیٹا، گرفتار کیا، فلانا کیا. اس نیک بخت نے کمیٹی بھی بنا دی لیکن کچھ نہیں. ایسا پارلیمنٹ جس میں لوگ گھستے ہوں. 600 سال پہلے یہاں جب لوگ بیٹھے ہیں، میرا دوست طارق بنوری، یہ خالد واسکٹ والا آدمی، یہ مجھ سے سینئر تھے یونیورسٹی میں، برائٹ اسٹوڈنٹ تھے، گولڈ میڈلسٹ تھے، ہمارے یونین کے پریزیڈنٹ بھی ہوئے. میں نے بھی اس کی مخالفت کی تھی، ہوئے تھے. انہوں نے چھوڑا، پھر CSP امتحان پاس کیا، یعنی جوائن دفتر خارجہ. آج کل وہ کوئٹہ میں، امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. آپ کی فرمودات سننے آئے ہیں وہ شریف طارق بنوری. تو کام کا آدمی ہے، بڑا لٹریری قسم کا آدمی ہے. جی تو میں عرض کر رہا تھا جی، وہاں جو بات ہوئی. ابھی اتنی بے رحمی. جو آدمی ایک معمولی ٹک کا نشان غلط ووٹ کا لگاتا ہے، 70 کروڑ روپے اس مہنگائی کے دور میں. ہماری جو بڑی گاڑیاں جس میں آئے ہیں، اس کی ٹینکی بھرتی ہے 21,000 روپے میں. 21,000 روپے میں ایک ٹینکی بھرتی ہے. اور پنجاب کا، سندھ کا، پشتون وطن کا، ضلع ہزارے کا، ضلع گلگت کا، جہاں کے لوگ ہیں، ان کو 20,000 روپے مہینے کا نہیں ملتا. اس ٹینکی میں ہمارے ایک موبائل کی جو وہ ہے، اس سے خاندان کے خاندان ان لوگوں کو اس پہ نیب خاموش ہے. اس کو شہد کو گرفتار کیا. بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فلانے ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، درجنوں لوگوں کو 70 کروڑ، 80 کروڑ، 90 کروڑ روپے کہاں سے؟ From where this money comes؟ یہ خزانہ کس کے پاس ہے؟ اور پھر آپ نے جو فلسفہ بنا دیا ہے، جو بکتا ہے اسے ڈکلیئر کر دیا اپنے وفادار. جو پیسے لیتا ہے، ضمیر بیچتا ہے، دوسروں کو خریدتا ہے، دوسروں کو وہ کرتے ہیں، اس کو آپ وفادار ڈکلیئر کر رہے ہیں. اور جو ضمیر نہیں بیچتا، غریب آدمی، اس کو آپ پھیٹتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں. پاگلوں کی دنیا بن گئی ہے. دنیا میں سارے پڑھے لکھے، دنیا میں اپنے بچوں کو لوگ حریت بتاتے ہیں، حریت کے راستے پہ. یہاں حریت کو کوٹا جا رہا ہے. یہاں حریت کے، میں نہیں کہ یہاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بچوں کے کپڑے اتارتے ہیں، بہنوں کے. کہ کیا، کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ پھر نام لیتے ہیں اسلام کا، نام لیتے ہیں اسلام کا، مسلمانی کا. میں اور بات تو نہیں کر سکتا. ہمیں اس قسم کا نظام لانا ہوگا. دوران جنگ، عمر ایوب خان، دوران جنگ مسلمانوں کا سب سے بڑا سپہ سالار خالد بن ولید، جس کو خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا. دوران جنگ خلیفہ کا حکم کیا کہ یو آر نو مور آرمی چیف. ابو عبیدہ بن جرح کو دے دو. اس آدمی میں ان جرنیلوں سے 1000 گنا زیادہ طاقت تھی. وہ انکار کر سکتا تھا کہ جب ان کے خالوزات بھی تھے شاید، یا ماموزات، حضرت عمر اور خالد. وہ شریف آدمی نے کہا خلیفہ کا حکم آیا، یعنی جو کنسٹیٹیوشن کا حکمران ہے اس کا حکم آیا ہے. خاص جنگ کے دوران بہت سارے لوگ، بہت بڑی لڑائی تھی، اس نے سب کچھ اتارا، ابو عبیدہ جرح کے حوالے کر دیا. وی نیڈ سچ پیپل. ٹھیک ہے اگر کسی کو شوق ہے. عمر ایوب گور ایوب کے بیٹے ہیں، محمد ایوب خان کے نواسے ہیں. قسم خدا کی میں قسم کھاتا ہوں، مجھے بھائیوں کی طرف یاد آیا. اس کے دادے نے میرے باپ کو 14 سال جیل دی تھی، لیکن یہ جمہوریت کی طرف آیا ہے، میرا دوست ہے، میرے بھائی ہے. یہ ہو اجاز الحق ہو، اختر عبدالرحمان کے لڑکے ہوں. ڈیموکریسی میں یہی خوبصورتی ہے. ڈیموکریسی پرفیکشن کے نزدیک نہیں ہے، لیکن ماردار سے بہتر یہ نظام ہے. اس پہ ہم نے چلنا ہے. کل پرسوں ٹرمپ نے حلف لیا
انجیل پہ ہاتھ رکھا 4 منٹ کا التا کنسٹیٹیوشن میں وہ کروں گا. یا کنسٹیٹیوشن وعدہ خلافی خود وہ ہے. ابھی ہم پریشان ہیں. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. ایک اور جگہ علم لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ سچی گواہی نہ چھپائیں اگر آپ کی ماں کے خلاف ہو, باپ کے خلاف ہو, تمہارے اپنے خلاف ہو, تمہاری بہن کے خلاف ہو. اور یہاں شہباز میرا دوست اور اس کی پارٹی کہتی ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاؤ, اور جمعے کی نماز کے وقت لوٹا ہاتھ میں اور جائے نماز کندھے پہ نمازیں پڑھے ہوں. کوئی بابا نہیں, ہم نے یہ نہیں کرنا. ابھی یا اس کو ماننا پڑے گا حامد رضا بھائی یا شہباز اینڈ کمپنی کا. میں غریب آدمی ہوں, میں بہت ڈرپوک آدمی ہوں, میں اس کی مانوں گا چاہے جو بھی ہو. حق و صداقت کا راستہ ہم نے لینا. یہ ہمارا ملک ہے, اس لیے ہم نے آپ کو بلایا تھا. آپ یہاں ہیں, ہمارے ساتھ ملیں, ہمارے ساتھ آئیں. آپ کو لکھ ہم دیں گے, شاید خاقان بھی دے گا, میں بھی دوں گا, جن کو آپ ہم آخری صف میں ہوں گے. آئیں, ہمیں اجتماعی دانش سے پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کا راستہ بتائیں, تاکہ بسم اللہ کر کے وہ کر دیں. گاڈ بلیس یو. بہت مہربانی, بہت شکریہ.